اور جتنے آپ کے لیجسلیٹو ہانریبل ممبر صاحبان ہیں جنہیں آپ نے چن کے بھیجا، ووٹ دے کے بھیجا، جھنڈے اٹھا کے بھیجا، سب سے گزارش ہے ان کو وعدہ ہم یاد دلاتے ہیں وہ اپنا اخلاقی فرض کب پورا کریں گے؟ اخلاقی فرض یہ ہے کہ وہ شراب اور منشیات کے خلاف بل کب لائیں گے، اس کو پاس کب کروائیں گے؟ اخلاقی فریضہ ادا کرو، یہ ہماری گزارش ہے۔ اگر آپ یہ اخلاقی فریضہ ادا کرنے میں ناکام ہوئے، ہماری قوم اور ملت یہ چاہتی ہے کہ منشیات کا خاتمہ اس سرزمین پر ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر اسمبلی میں جا کے کیا کرنا ہے؟ شاہمدان نے اپنے جوتے کو، نالین کو حکم دیا چلے آؤ اس کا سر کچل دو، وہ جوتا چلا گیا اور اس کو پیٹتے پیٹتے زمین پر گرایا۔ تم نے روح البیان روح المعانی کو کھولا نہیں، غلطی تمہاری نہیں، غلطی اس موبائل کی ہے کہ تم نے کتاب پڑھنا نصیب نہیں، چلے آتے ہو ممبر پہ چڑھ کے ایک طریقہ ذائقہ سانچہ بنا کر کہ ہم نے امت کو درس دینا ہے۔ ارے تم درس کیا دو گے؟ تمہیں خود خبر ہی نہیں کہ اگر موجودہ دور میں آج بھی کوئی راسخ توحید والا ملے گا وہ وہی ملے گا جو کسی نہ کسی ولی کے قدموں میں بیٹھنے والا ہوگا۔ ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہم نہ سجدے کرتے ہیں نہ طواف کرتے ہیں، اور ڈنک کی چوٹ کہتے ہیں کہ یہ کرنے والوں کا کوئی بھی واسطہ اہل السنہ سے نہیں ہے۔ ہمیں مدینے میں ایک بار مجھے ایسے ہاتھ پکڑ کے لیا گیا مکتب میں ایک دفتر میں اسی بات پر کہ آپ پیٹ کیوں نہیں کرتے ہیں روزے رسول کی طرف۔ میں نے بولو کمینو ہو کیا گیا، ہم تو حضور کے موئے مبارک کی طرف پیٹ نہیں کرتے، جہاں روئے مبارک ہو ہم کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائق کی صد تعظیم و احترام باوقار علماء کرام، بتخصیص مکرمی محترم حاجی عبدالقیوم صاحب چیئرمین مرکزی جامعہ مسجد شریف زوگو، تشریف فرما محترم مولانا فیاض صاحب قادری، مبلغ کاروان اسلامی انٹرنیشنل، تشریف فرما مولانا عبدالقیوم صاحب مبلغ کاروان اسلامی انٹرنیشنل، تشریف فرما محترم مولانا عبدالرشید صاحب قادری، تشریف فرما محترم مولانا غلام محی الدین صاحب قادری ناظم تحصیل، تشریف فرما مولانا منیر الاسلام قادری صاحب ناظم تحصیل سری نگر، تشریف فرما محترم مولانا نثار احمد قادری صاحب ناظم تحصیل بڑگام، تشریف فرما مولانا حافظ مختار صاحب، مولانا طاہر صاحب زوگو، جملہ اوقاف کمیٹی ضلع نگران محترم شکیل صاحب، محمد اشرف صاحب و دیگر منتظمین معززین اراکین نعت خواں مبلغین، ہزارہا تعداد اسمنز عاشقان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محبان اولیاء، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الأمين الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الكرام الأجمعين، أما بعد،
قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما وابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن نجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم ولا لال محتاج شیء کل چیز ولا مرحبا سری ولا انا خیدت تشریب سلل گمت تکینی فنا یدت سری یا رسول اللہ ولا تویوت میں عزت کا کرا التزاری ولا زمانه شد دشمن سفر مشرح زمانه شد دشمن حفاظت شد دشمن سفر
کس توائی ووت میز زاری بلا بچوس لول بیم اداشم کس 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 تمنا آج گوس آسن زوگو کی مرکز یدی گشش نبر نیرند اخ دیدارین مصطفی جلگ گس بچین تلا کس کس تمنا آشنا آزش بخت بیدار کس کس آرزو کس کس آرزو ان وکرت سری یا رسول اللہ بچو سلول یوس 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 وین پڑی بچو سلول کرم اخ نظر شد سلام بے ماری کر ماری ولا ولا لال سہارا دیونا اکیس بے سہارس یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سہارا دیون اکیس بشوس اخ مسافر چچائی تاج داری آخ سری ولا مو تبائی انتظار تبائی مرز لد کرز لعرز ہتشو انہوں ساری یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرز لد کرز لعرز ہتشو مرز لد رسول اللہ کراشی چمک بے انکسار ولا لال یمائی پام دیدی کراشم قیامت یمائی کرم
ولا کس تمنا کس تمنا نبو صدا یسلائی تبوی صدا یسلائی یقین سکاسا تمیس لاچاری یقین ری ملال ای ملال الموت یہ داغی غلامی ڈکس اس میں شو مگا چھوئی سہامی صدای داغداری مگا مگا چھوئی سہامی صدا داغداری ولا توائی ووت میں ازگان یو کم زدن کریو کم گوشا یو کم ولا ری ملال اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيوننا من الخيانة واقدامنا على صراط مستقيم واجمعنا على كتاب والسنة مع السلامة والعافية والإيمان اللهم يا ربنا بوصالة نبي آخر الزمان وهذه الساعة الشريفة وهذه مجلس مقدسة اللهم يا أكرم الأكرمين نسألك شفاعة كاملة شفاعة عاجلة پروردگارہ یمیت مجلس من بیمار تمن شفا یمن گرن مز بیمار تمن تی شفا یمن ہسپتالن مز بیمار تمن تی شفا یم شائل بیمار تمن تی شفا پروردگارہ یم دور دراز علاق جاتو پیٹ یت مرکز نور اسم از جمع سپدی حضور علیہ السلام انیس محبت اسم رب چانی رضا خطر تمن تماما تسانین گلہن کر مغفرت اش تماما ان خطن مفی اش تماما ہندس نارز گلزار یہ جماعت تھاون سلامت یہ علاق تھاون سلامت برحمتک یا ارحم الراحمین آج شو درست کشیری اندر عرس مبارک کی حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحم اللہ اجمعین منام نہیں بانی تیہت گامست شے نسبت بقول مکرمی فیاض زوگو اس لئے کہ یہ چھے خلیفہ خاص حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی
معروف بنام حضرت جوگی باب صاحب علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ بنے من تہندی خاطر سانی خاطر دنیا منز آخرت منز اجک اجلاس یہ مبارک تقریبی عرس پنی درگاہ منز اجابت پت سانی خاطر باعث مغفرت باعث نجات اللہ تعالیٰ قرآن عظیم منز ارشاد فرماوا متعدد مقاماتن پیٹھ پنین ولی کاملن ذکر نبیین رسولن علیہ السلام پات یس بزرگی قرآن مجید اسمن سے بحثیت بند سش اللہ تعالیٰ سدین دوستن ولین موجود دورس من شو الہاد گزور دہریت گزور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور میں الہاد کا زور ہے دہریت کا زور ہے لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں اسلام کے قریب بھی آ رہے ہیں متنفر بھی ہو رہے ہیں اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے منبر و محراب عارفانہ اور مخلصانہ نصائح سے محروم ہو گئی ایک دور تھا لوگ صحیح بخاری صحیح مسلم کم ہی پڑھتے تھے لیکن اس ساری پیرور میں انحصار تھا تبلیغی اسلام صرف اور صرف حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ تعالی کے اشعار پر صحیح ہے کہ غلط وہ توحید ہو رسالت ہو ولایت ہو زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہوتا تھا تو لوگ حضرت شیخ العالم کے اشعار کو پیش کیا کرتے تھے تو حالت یہ ہوتی تھی کہ ہر دل دھڑکتا تھا اللہ کے توحید میں اور رسالت میں سچ ہے کہ غلط دھیرے دھیرے مادیت ہمارے سروں پر سوار ہوتی گئی ہم مادیت میں بھنتے گئے مادیت ہمیں کھاتی گئی رہی نتیجہ یہ نکلا کہ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ ولی کے در پہ ولی کے زیارت پہ جا کے خدا سے مانگنا یہ ثابت ہی کہاں سے ہے کیونکہ خدا کے لیے مانگنے کی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے زیارت نہیں اور یہاں تک کہتے ہیں وہاں شرک ہوتا ہے وہاں اولیاء سے مانگا جاتا ہے جائز ہی نہیں اور آپ نے انہیں معبودان باطلہ علیہ باللہ مقرر کر لیے ہیں سجدے کرتے ہیں طواف کرتے ہیں ہزارہ قسم کے ایسے فضول اور غلیظ گندے پروپیگنڈے اولیاء کاملین کے خلاف منبروں پر محرابوں پر بڑے بڑے لوگ بکتے رہتے ہیں جنہیں نہ علم کی ہوا لگی ہے جو چند سالوں کو پڑھ کے دعوی علم کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے علم کا خاصا مقام حاصل کر لیا ہے اور نوجوانوں کو ورگلا کر یوٹیوب پہ چھوٹے چھوٹے کلپیں ڈالتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور نوجوان یہ سمجھنے لگے شاید ان کی بات صحیح ہے اور جو شیخ العالم جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امتیاز سے نوازا کہ جو اس وقت کے بڑے لوگوں سے بحث مباحثہ میں نہیں پڑھتے مناظرے میں نہیں پڑھتے حالت یہ ہوا کرتی تھی کہ
کہ جہاں ان کے پیر مرشد حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی کا مناظرہ ہوا، مناظرے میں قرآن و حدیث پیش نہیں کیا گیا، مناظرے میں بڑے چونگی کے لیے وہ جب اڑنے لگا آسمان کی طرف تو شاہ ہمدان نے کہا اگر میں بھی اڑوں تو فرق کیا رہے گی؟ شاہ ہمدان نے اپنے جوتے کو نالین کو حکم دیا چلے آؤ اس کا سر کچل دو، وہ جوتا چلا گیا اور اس کو پیٹتے پیٹتے زمین پر گرایا۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اس کی حالت ہی کیا ہے، اس کا مقام ہی کیا ہے، یہ مراد ہی کیا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسلاف کو پڑھنا چھوڑا، تم نے اکابرین اجلہ مفسرین کو پڑھنا چھوڑا، تم نے جلالین کو کھولا نہیں، تم نے بغوی کو کھولا نہیں، تم نے تفسیر حسینی کو کھولا نہیں، ابن اسیر ابن کثیر کو کھولا نہیں، تم نے روح البیان روح المعانی کو کھولا نہیں۔ غلطی تمہاری نہیں، غلطی اس موبائل کی ہے کہ تم نے کتاب پڑھنا نصیب نہیں، چلے آتے ہو ممبر پہ چڑھ کے ایک طریقہ ذائقہ سانچہ بنا کر کہ ہم نے امت کو درس دینا ہے۔ ارے تم درس کیا دو گے؟ تمہیں خود خبر ہی نہیں کہ اگر موجودہ دور میں آج بھی کوئی راسخ توحید والا ملے گا وہ وہی ملے گا جو کسی نہ کسی ولی کے قدموں میں بیٹھنے والا ہوگا۔ تو دعویٰ کر بیٹھے لیکن دلیل آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو سمجھانا چاہتا ہوں نوجوانوں، ہاتھ بلند کرے ہاتھ، سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اہل دل ہوا کرتے ہیں نا، اہل دل، اللہ تعالیٰ نے انہیں عبودیت کیا ہے توحید کو اس طریقے سے کہ یہ انہی کا کمال تھا کہ وہ شاہ ہمدان کشمیری جاننے والے نہیں، کشمیری زبان ان کو نہیں، سمجھ گئے؟ اردو نہیں بولنے والے، وہ فارسی عربی بولنے والے، آئے تو ایک نہیں لاکھوں لوگوں کے دلوں کو بھی جیتا اور ساتھ میں علم و ہنر ادب بھی ادا کیا۔ جو ہے تو آج مجھے دکھاؤ کسی نے 10 لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا، 20 لوگوں کو مائل کیا، بس مسجدوں میں جا جا کے فتنے پھیلاؤ گے، پروپیگنڈا پیٹو گے۔ جو نوجوان رات بسر کرتا ہے وظائف میں کسی پیر مرشد کی کہنے پر، اس کے دل میں خرافات ڈال کر آلودگی پھیلاؤ گے، اس کی بالغی پاکیزگی مٹا کر آپ صرف اتنا ہی کر سکتے ہو کہ اس کو تو آپ راسخ توحید سے نکال سکتے ہو، راسخ توحید میں لا نہیں سکتے۔ حضور علیہ السلام نے بشارت دی ہے نا کہ آخری زمانے میں متفق الحدیث آخری زمانے میں لوگ آئیں گے، کیونکہ مسجد میں جگہ نہیں ہے، مسجد اتنی بڑی ہے اس علاقے کی، اس میں کوئی شک نہیں، جگہ نہیں، کم پڑ گئی جیسے ہر جگہ پڑتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد باہر ہے، دروازے پہ سن رہے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ برداشت کریں، کھڑا ہی رہ کے سنیں، اور انشاءاللہ پھر نماز کے وقت میں انشاءاللہ کچھ سیٹنگ کر کے نماز کے لیے سب کو موقع دیا جائے۔ بات سنیں میری، توجہ سر نہیں، بات سنیں۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے کتاب و سنت کو پڑھا بس ہم راسخ و جنتی ہو گئے، اس لیے یہ سمجھنے لگے کہ ہم توحید پڑھ رہے ہیں۔ اب فرمو والا حضرت نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، بخدا خدا کہی یہ ڈر نہیں اور کہیں مفرما کر، جو وہاں سے ہو یہی ہو آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں۔ پھر کہتے ہیں کہ ادھر جا کے کیا کرو گی، اور یہ حدیثیں بھی پیش کیے جاتے ہیں کہ حضور نے حضرت علی حضور علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حکم دیا کہ جتنے پکے قبریں ملیں گی آپ کو انہیں
مٹا دو، زمین بوس کر دو، ختم کر دو، نشان مٹا دو. حدیث تو ہے یہ، لیکن کبھی غور کیا یہ کس کے قبریں تھی؟ کبھی غور کیا اس میں کس کے قبریں تھی؟ حدیث پڑھنا آسان ہے، سمجھ کے کبھی غور کیا کس کے قبریں گرانے کا حکم دیا گیا تھا؟ ہم کسی بھی ولی کو معبود نہیں سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، حتیٰ کہ اگر حضور کی بھی قبر اطہر ہو علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہم نہ سجدے کرتے ہیں نہ طواف کرتے ہیں، اور ڈنک کی چوٹ کہتے ہیں کہ یہ کرنے والوں کا کوئی بھی واسطہ اہل السنہ سے نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں جو کچھ ملے وہ اہل السنہ میں چسپاں کرے، لیکن ہم اہل السنہ گستاخ نہیں ہے، بے ادب نہیں ہے. ادب میں ہم وہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بزرگ سامنے بیٹھا ہو تو اس کے طرف پیٹھ نہیں کرتے. زیارت ملے، قبر میں بزرگ ہو تب بھی پیٹھ نہیں کرتے. ہمیں مدینے میں ایک بار مجھے ایسے ہاتھ پکڑ کے لیا گیا مکتب میں، ایک دفتر میں، اسی بات پر کہ آپ پیٹھ کیوں نہیں کرتے ہیں روضہ رسول کی طرف. میں نے بولو کمینو، ہو کیا گیا؟ ہم تو حضور کے موئے مبارک کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، جہاں روئے مبارک ہو ہم کیسے کریں گے؟ تو میں نے یہ حدیث دلیل کے طور پر پیش کیا کہ جس نے حضور کی طرف پیٹھ دکھائی تھی، حضور نے بولا تھا اس کے کمر سے، پشت سے وہ ذریت نکلے گی جو دنیا میں آخری زمانے تک میرے دین کے اندر ایسی تخریب کاری کرے گی کہ جو ایسا کام کرے گا کہ میرے اہل بیت اور میرے دین کے اندر فتنے کر کے اہل بیت کو نقصان اور دین کو نقصان پہنچائیں گے. ہم نے کہا جو پیٹھ نبی کی طرف کرنے والے ہیں، دلیل اور اس دلیل یہ ہے کہ آج بھی ان کے کمر میں ایسے نسلیں نکلنے والے ہیں کہ جو پیدا ہو کر حضور علیہ السلام کی وہ خارجی فتنے پھیلائیں گے کہ شان نبی کے منکر ہو جائیں. او ہاتھ اٹھاؤ جوانوں، بات سن لو میری، توجہ سے سننا. کہہ دو ایک بار یا رسول اللہ، پھر کہہ دو یا رسول اللہ. تو میں تمہیں بات بتاتا ہوں کہ قرآن سے، اور چند باتیں قرآن سے، پھر ہم آگے بڑھیں گے، وقت بڑا کم ہے. ہم جب جاتے ہیں ساری شریف جاتے ہیں، کوئی شیخ العالم کو نوز باللہ ایسا بولتا ہے کہ تو میرا خدا ہے، علیہ باللہ. شیخ العالم کیا ہونا ہے؟ دپا صاحب چھکنوئی ناب چیس لچھا ذکری روس کچھامو مگر عمر وند سے اکوئی پچھا رزق روس مچھامو. میں کنچا توجہ پت دپان یہ متھائی سخ زمین تا آسمان کھنگئی تشب منگئی سوئی میں دیئے. سریعت جبر کالی ہاں تشب منگئی مگر یہ لسروشن ہنگت منگئی یہ لسروشن ہنگت منگئی بکس منگئی میں کس دیئے. سر عاشق توحید کوئی ہے جو سکھائے تمہیں؟ ہم نے کسی ولی کو اللہ عز باللہ معبود نہیں سمجھا، نہ کہتے.
لیکن ولی خدا کا دوست ہے. اب کہو گے دلیل کیا ہے کہ ادھر جا کے ہم خدا سے مانگے؟ دلیل ہے، 2-3 دلیلیں قرآن سے، اور پھر میں واپس آ رہا ہوں. اپنے واقع معراج سنا ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. ابھی آپ سب لوگ دعا مانگ رہے ہیں، کس لیے؟ مسجد اقصیٰ کے لیے، بیت المقدس کے لیے. مانگتے ہیں دعا کی نہیں مانگتے؟ اسی مسجد اقصیٰ میں حضور علیہ السلام کے آمد سے پہلے، ولادت باسعادت سے پہلے، بعثت سے پہلے، بہت سال پہلے دور تھا حضرت زکریا علیہ السلام کا، بڑے نبی رسول برگزیدہ، جن کا تذکر اللہ نے کہیں آیات میں فرمایا. اور اس دور میں ایک روایت میں بہن کے ہاں، ایک روایت میں سالی کے ہاں اللہ تعالیٰ انہیں بچہ عطا نہیں کر رہا تھا، تو انہیں امید دی، انہوں نے نیت کی اگر ہمیں بچہ ہوگا تو ہم اسے اللہ کے راہ میں دے دیں گے. لڑکا پیدا نہیں ہوا، پیدا ہوئی بیٹی، نام رکھا اس کا مریم، والد کا نام عمران تھا. بیٹی کا نام کیا رکھا؟ چونکہ بیٹی تھی، دین کے لیے کیا کرتی تھی؟ قرے ڈالے گئے، چیری اتمنہ، چیر تو رہا فکر، قرے ڈالے گئے، قرآن اندازی سے نام نکلا کہ اس کو بیت المقدس میں دے دو. بیت المقدس آج کا مسجد اقصیٰ، وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا مسجد اقصیٰ، اور جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سنہری گنبد جو دیکھتے ہیں نا، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے. یہ بھی لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی ہے. وہ مسجد صخرہ اور اقصیٰ کا جو گنبد ہے وہ بالکل سیاہ ہے، بلیک. اس کو مسجد اقصیٰ میں دیا گیا، بیت المقدس میں دیا. مسجد اقصیٰ میں وہ رہی، بڑی ہوئی. اب چونکہ مسجد اقصیٰ کو سنبھالنے والے اس وقت حضرت زکریا تھے، انہوں نے مریم کے لیے ایک چبوترا بنایا. چبوترا چھوٹا سا کمرہ، اس کو عربی میں محراب بولتے ہیں. بندی ہوئی جگہ کو جہاں اور ایک کے بغیر اور کسی کو جانے کی اجازت نہ ہو، اس میں وہ رہنے لگے. اب اس کی دیکھ بھال، کھانا پینا، سارا کچھ کون دیکھ رہا تھا؟ اب توجہ رکھنا، توجہ ہے. ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام اس محراب میں گئے. رب فرماتا ہے فَلَمَا دَخَلَ زَكَرِيَّ الْمِحْرَابَ، وہ جب گئے اس محراب میں، وَجَّدَ عِندَهُ رِزْقًا، تو اس نے وہاں رزق دیکھا، کچھ کھانے پینے کے اشیاء دیکھے، سامان دیکھا. لیکن وہ حیران رہ گیا. حیران اس لیے نہیں رہ گیا کھانے پینے کا سامان، اس نے دیکھا یہ پھل جو ہے یہ زمین کا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت روئے زمین میں اس کا موسم ہے ہی نہیں. تو مریم سے پوچھنے لگا، حضرت زکریا پوچھنے لگا، مریم یہ جو آپ کے پاس رزق ہے نا، انی لکی ھذا، اس کو کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہنے لگی، قالت، اس نے کہا، ہوا من عند اللہ. او درویش ہو، توجہ شاہ جی، یہ میری مجبوری ہے کہ لوگ دنیا بھر سے مجھے کہتے رہتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں آپ کا پروگرام دیکھنے کے لیے، لیکن آپ کشمیریوں کے لیے پڑھتے ہیں، ہم بھی تمہیں ماننے والے ہیں. تو آج میں نے ان کو وعدہ کیا کہ آج صرف میں اردو میں ہی بولوں گا انشاءاللہ. تو اس لیے آج آپ برداشت کرو، آپ روز سنتے ہیں کشمیری میں. تو ایسے ہزاروں لوگ ہمارے پروگراموں کو دیکھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ مجھے خدا کی قسم مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ سے اردو دیکھنے والے لوگ، سمجھنے والے لوگ بالکل بیٹھتے ہیں وقت سے پہلے ہی تیاری کر کے ہم نے ان کا خطاب سننا ہے دنیا کے کہیں شہروں سے. اب آپ مجھے کہتے ہو کہ نہیں کشمیری میں ہی پڑھو، تو ان کے ساتھ ناانصافی ہے نا، تو ناانصافی. تو مختصر میں بیچ میں بولوں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے میری بات سنیں آپ. تو وہ جب اسے کہا کہ یہ رزق کہاں سے لائے ہو،
انی لکی ھذا، قالت اس نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، سن رہے ہو نا میری بات، قالت ہوا من، یہ مجھے میرے خدا نے دیا، خدا نے بھیجا یا خدا نے بھیجا۔ اب وہ مریم پیغمبر ہے نہیں، وہ ولیہ ہے، خدا کس رستے سے اس کو بھیجتا تھا؟ مطلب اس کے پاس بھی اللہ کے فرشتے آتے تھے، وہ آگے بھی ثابت ہے۔ جب اس نے کہا، پھر کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ کسی کسی کو حساب کے ساتھ دیتا ہے، یعنی گن کے دیتا ہے، لیکن کسی کو بغیر حساب کے دیتا ہے۔ آپ میں سے کون چاہے کہ مجھے بغیر حساب کے رزق دے؟ تو مانگا کرو خدا سے بغیر حساب کی رزق دے۔ بغیر حساب کا یہ مطلب نہیں کہ ادھر بہت زیادہ ملے گا، نہیں، کھاؤ گے اتنا ہی جتنا تمہارا معدہ ہے، لیکن بغیر حساب کا مطلب ادھر نہیں پوچھا جائے گا اس پر، یہ اس کا مطلب ہے۔ بغیر حساب کی رزق دیتا ہے، وہ دیتا ہے۔ تو اب زکریا کے دل میں یہ امید جاگی، یہ میرے مضمون کا ابتدا ہو گیا، یہ تمنا کھل اٹھی۔ وہ آیا، اپنے بیوی سے ملا، اس سے کہنے لگا آج میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ اب جلالین کو پڑھو، ابن کثیر کو پڑھو، کہا کیا ماجرا یہ ہوا، میں نے مریم کے محراب میں دیکھا، وہاں بغیر موسم کے پھل پڑے تھے، کہا کیسا میرا خدا بے نیاز ہے، وہ دیکھتا ہی نہیں کہ بغیر موسم کے وہ چاہتا ہے تو بغیر موسم کے بغیر حساب کے رزق بیچتا ہے۔ ہم تو اندل کبائر بڑھاپا میں پہنچے، ہم تو تھک گئے مانگتے مانگتے، اولاد اپنا وہ وسیلہ جو ہمارا نائب ہو، خلیفہ ہو، ہمارے مشن کو آگے چلائے، اللہ بیچتا ہی نہیں۔ لیکن آج میں نے فیصلہ کیا، میں مریم کے محراب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، پھر مانگوں گا، پھر کیسے نہیں عطا کرے گا، میں پوچھوں گا خدا جب تو بغیر موسم کے مریم کو پھل بیچ سکتا ہے، میں اور میری بوڑھی بیوی اگر بڑھاپے کی آثار کو بھی پہنچی ہے، تو خدا ہے جب پھل بیچ سکتا ہے تو 80 سال کی عمر میں مجھے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ وہ ولیہ ہے۔ ابھی حضرت عیسیٰ کے کوئی آثار نہیں، کسی کو معلوم نہیں سوائے خدا کے بھی عیسیٰ آنے والا ہے، اور اسی کے بطن سے وہ یہ نس کہے پھر یہ ماں ہے عیسیٰ کی، اس لیے علیہ السلام نہیں، یہ بھی کوئی آثار نہ تھا۔ وہ گیا، زکریا علیہ السلام ہے کیا؟ بولیے ہے کیا؟ اب دیکھو میں نے کہا تھا نا پچھلے مضمون میں، اسی آیت کے تناظر میں، پیغمبر کو ولی کی ضرورت پڑتی ہے، کہا تھا۔ پھر 6 جگہیں گنوائی تھی نا پچھلے خطاب میں، اس میں میں نے سلیمان کی جگہ گنوائی تھی جب تخت بلقیس لانا پڑا، میں نے موسیٰ کا واقعہ گنوایا تھا جب خضر کے پاس جانا پڑا، میں نے آصف برکیہ کے بعد آپ کو اصحاب رقیم کا واقعہ سنایا تھا، پھر اصحاب کہف کا واقعہ سنایا تھا، 7 واقعے میں نے قرآن سے سنائے تھے تمہیں، تو یہ 7 واقعہ آج آ گیا۔ یہ نبی ہے، پیغمبر ہے، لیکن دعا مانگنے کے لیے مقام ولیہ کے جگہ پہ، مقام اولیاء پہ مانگنے کے لیے آیا۔ ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ پہلے مانگا کیا؟ پہلے کیا مانگا؟ ہے شباش، بولو ہاتھ اٹھا کے سب ہاتھ اٹھائیں، کہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اگر میں دکھی سی نیچو اولاد ہم سے دیجم پاک،
روت صالح انکا سمیع الدعا، بے شک سے دعا قبول، بے شک آپ دعا قبول فرمانے والے ہیں۔ اٹھاؤ ہاتھ اب سب۔ دعا کس نے مانگا؟ فنادت الملائکہ یا زکریا، وہ بھی ادھر ہی تھا، دعا مانگ کے ہاتھ نیچے نہ چھوڑے تھے، ادھر ہی تھا۔ فرشتہ آیا، کہا زکریا، قال یا زکریا، اے زکریا سن علیہ السلام، یہ بشرک، تمہیں بشارت ہے یحییٰ کی، تمہیں بیٹے کی بشارت ہے، وہ پاک طیب اور وجیہن فی دنیا والآخرہ من المقربین، وہ قریب تر میرے بندوں میں سے ہوگا۔ اب ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں نوجوانوں، سن لے سن لے، سب حفظ کر لے، یہ منیر الاسلام بیٹا ہے، سن لے۔ سارے علماء، مقررین، مبلغین، علماء، دانشوران سن لے کہ میرے دعا کا حل نکل گیا۔ اب امام حجر عسقلانی نے اس پہ قلم چلایا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس پہ کلام کیا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کلام کیا، حتیٰ کہ علماء دیوبند کے سب سے بڑے عالم دین جو جانے مانے جاتے ہیں ان کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اس نے بھی اس پر لکھا کہ بزرگوں کے جو مقامات ہیں وہ دنیا میں سب سے بہتر دعا قبول ہونے کی جگہ ہوتی ہے۔ اب آپ کہو گے کہ یہ ثابت کہاں سے؟ میں نے کہا نا چھٹا واقعہ، لیکن مجھے وہ چھٹے ساتویں واقعے میں سے ایک اور واقعہ یاد آیا، مجمع البحرین، وہ بن مانگے دعا قبول ہونے کی جگہ۔ اب یہاں سے ہم دو راستے بتائیں گے، ایک جہاں پر آپ جاؤ گے تو دعا مانگ لو گے تو قبول ہوگا، ایک راستہ وہ بھی ہے جہاں مانگنے کی ضرورت نہیں، بن مانگے قبول ہو جائے گا۔ سوال یہ دل میں پیدا ہوا، بن مانگے کیسے قبول؟ میں بتاتا ہوں، کسی شاعر نے کیا کہا، کہا یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، ہاتھ بلند کریں، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا۔ آج کس زبان بھی اتنی ارنک خیلی کی کس پھر یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا، یہ دربار آقا ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، بن مانگے، بغیر مانگنے کے بغیر۔ وہ کسی نے کہا نا میں نبی کو دیکھنے گیا، اسلام قبول کرنے نہیں گیا تھا، دیکھنے گیا تھا، امتحان کرنے گیا تھا، عمر کے طرح مارنے گیا تھا، قتل کرنے گیا تھا، گیا تو دیکھنے سے سب کچھ مل گیا۔ مانگا نہیں نا، مانگا نہیں۔ یہ دربار آقا ہے، یہاں ملتا ہے۔ اب ہاتھ بلند کرو سب جو بیٹھے، کہو ایک بار یا رسول اللہ، یہ دربار آقا ہے، یہاں ملتا ہے، یہاں سے ارے ناداں، ارے ناداں، یہاں دامن کو پھیلایا،
ارے نادا یہاں تامل کو پھیلایا. اعلیٰ حضرت عائشہ ہی کچھ کہا ہے. فرماتے ہیں نا کیا نہیں سنتا ہی. اور شعر پڑھو نا کیا واہ کیا واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بدہا تیرا. واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بدہا تیرا. نہیں سنتا نہیں سنتا بولو بولو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا اولیاء ملتے ہیں در سے وہ ہے باڈا تیرا. اگنیاء ملتے ہیں در سے وہ ہے فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے. یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا خسروا عرش پہ اٹھتا ہے فریرا تیرا. خسروا اب سنو شعر. اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہمیں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک میں تو مالک میں تو مالک میں تو مالک. یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. وہاں کیا جو دو کرم ہے تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو تیرا گوش ہے اور لا دل بیٹا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے. توجہ اس چیز کے لیے
سنیوں کے آنکھیں چاہیے، نجدی نقش ہے، یہ سب چیزیں نہیں دکھائی دیتی ہے، یہ سب نہیں دکھائی دیتی۔ کہنے لگا اے میرے خدا، وہ بھی ادھر ہی تھا، ہاتھ نیچے نہ کیے تھے مبارک ہاتھ، تو فرشتے آئے، جاؤ تمہیں بشارت کس کی مل گئی؟ اب میرے کہنا دو راہ ہے، ایک بن مانگے، ایک مانگنے سے۔ بن مانگے میں بہت ساری چیزیں، مانگنے میں بہت ساری چیزیں۔ اب کہو گے کہ آپ نے بن مانگے کی دلیل کیا ہے؟ وہ صحابی یاد کرو، وہ آیا کہا کہ میرے آقا میں نے اپنے اوقات کے 4 حصے کر لیے۔ کس کس کو یہ حدیث یاد ہے؟ حضرت کعب یاد ہے نا رضی اللہ تعالیٰ، اسے ابن مالک بھی لکھا جاتا ہے، اکثر حدیث میں حوالہ دیا جاتا ہے، بڑے چہتے دیوانے صحابی رسول کے۔ کہا میرے آقا، میرے جو اوقات ہے نا، وقت جو میرا ہے، میرے طرف دیکھو، کہہ دو ایک بار یا رسول اللہ، میرے جو اوقات ہے، جو میرے وقت ہے، اس کے میں نے کتنے حصے کر لیے؟ ہے شب، 3 میں اللہ کا ذکر، 1 میں تیرا ذکر، تیری یاد، تجھ پہ درود۔ تو میرے آقا نے فرمایا اگر میرے ذکر میں کچھ اضافہ کرو گے تو بہتر ہے۔ کہا آقا پھر 2 اور 2 رب کا، 2 حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا اگر میرے میں اور اضافہ کرو گے، شاباش شاباش سب کہو، میرے میں اور اضافہ کرو گے تو کہنے لگا آقا پھر تو بچا ہی کا کیا، پھر تو 4 وقت میں تیرا ہی ذکر۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں مانگنے کی ضرورت نہ پڑے گی، بن مانگے خدا تمہیں عطا کرے گا۔ اسی پہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، نہیں سنتا ہی نہیں، واہ سبحان اللہ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ اب سنیے دلیل ہماری نکل آئی، آپ کہو گے کہ کیا دلیل؟ وہ ساری عمر مانگتا رہا بیت المقدس میں، پیغمبر ہے، اللہ آزماتا رہا، دیتا نہ تھا۔ اب ولی کے محراب، ولیہ کے محراب کے سامنے کھڑا، ہاتھ اٹھائے، بچاتا ہوا۔ ہم نے کب کہا کہ ہم ولی کے در پر بچہ لینے جاتے ہیں؟ ارے کون کہتا ہے الزام ہے؟ ہم نے کہا اگر بچہ نہ ملے تو زکریا نے سکھایا ولی کے در پر جانا، رب سے مانگنا۔ ولی کے مسجد میں نہ ملا تو ولی کے در پر ضرور مل جائے گا، ولی کے در پر مل جائے گا۔ دینے والا کون ہے؟ لیکن وہاں ولی کے در پر اجابت زیادہ ہے۔ کہیں نہ ملے تو ولی کے در کا رخ کرنا قرآن ہے، ہم نے گھر کی بات نہیں کہی۔ تو لباس تھوڑ سری ہاتھ اٹھائے، رابطہ ہے رب کے ولیوں سے آپ کا، کس کس کا؟ اب سنیے ولی ہوتا کیا ہے، بس توجہ رکھنا، توجہ رکھنا۔ نوجوانوں آج کے دور میں تمہیں گمراہ کرنے کے لیے ہزاروں دعوتیں پیش کیے جائیں گے، فیس بک سے، سوشل میڈیا سے، مسجدوں سے، ہر طریقے سے، لیکن آپ ولایت کو تب تک نہیں سمجھو گے جب تک کہ آپ کا دل اللہ کے ذکر میں نہ لگ جائے گا۔ اللہ کا ذکر کرنے سے دل کیسے لگے گا؟ وہ تب ہی لگے گا نا جب آپ کسی اللہ والے، توجہ ہے، اس سے مراد وہ اللہ والے نہیں جو تم سمجھتے ہو، یہاں سے مراد اللہ والے وہ اللہ والے جو خواجہ معین الدین چشتی ہو، داتا علی حجویری ہو، شیخ العالم شیخ نورانی ہو، جن کے قدموں میں
بیٹھنے سے اللہ کی یاد بھی آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بخش بھی دیتا ہے، عطا بھی فرماتا ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ ایسے اللہ والوں سے تعلق ہو جائے؟ کون کون چاہتا ہے؟ پھر ایک اور دلیل قرآن سے سن لو اور آگے بڑھتے ہیں۔ توجہ ہے؟ کہہ دو ایک بار یا رسول اللہ، پھر عقیدت سے، پھر عقیدت سے۔ شیخ العالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں دو باتیں سن لو۔ وہ یہ ہے کہ جب شیخ العالم علیہ رحمہ نے کشمیر کے چپے چپے پر کتاب و سنت کے توحید کے حقیقی پیغام کو پہنچایا نا، تو انہیں بھی رکاوٹیں آئیں، تکلیفیں آئیں، رنج آئے، غم آئیں۔ تو حقیقی توحید پھیلانے والوں کو رنج آتے ہیں، غم آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مجبوریاں آتے ہیں۔ لوگ ہم سے سوال آج کرتے ہیں کہ یہ کیسا، ایک صاحب نے اعظم ددمری صاحب کی کتاب پڑھی، اس پر اس نے پھر مضمون لکھا نا، کہا کہ یہ مساج پراتر، یہ ترت علیہ باللہ کہ شیخ العالم کیسا حکیت ہند زازور تمس ما گو سوڈیم کم، پوٹیشیم کم، تمس ما گو باڈی مز کیلشیم کم، توجہ چھا سرنی، تمس ما گو ہو چیز کم، یہ چیز کم، یہ کت پاٹ ممکن؟ پھر تانے دیتے ہیں نا، یہ کیسے ممکن ہے کہ فلاں ولی نے یہ کیا، فلاں ولی نے یہ کیا، فلاں ولی نے یہ کیا، کیسے ممکن؟ اور ایک بات آج اور پھیلائی جا رہی کہ جب سے کیمرہ آیا تب سے کرامت کیوں نہیں ہوتی؟ ارے کرامت کیا کیمرہ سے پوچھ کے آئے گی؟ تم آنکھیں بند کر لو، اللہ کے ولی کا تصور کرو، تم دیکھنا اللہ کا فضل ہو جائے گا، تمہیں صبح کی فجر آج بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ اتنی بڑی کرامت کیا ہے وہ؟ ہزاروں کرامتیں آپ کے سامنے دن بھر ہوتے رہتے ہیں، آپ سمجھو گے نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی میں جملہ کہوں گا قرآن سے، سمن بکمن امیون فہم لا یرجون۔ میں کون چاہ توجہ سر نہیں، تو اولیاء کاملین کے طرف رخ کرنے والوں، اولیاء کے طرف پلٹنے والوں، میرے بات سمجھنا، کیونکہ آج کے مضمون کو وقت کی وجہ سے کمپلیٹ کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، لیکن دو باتیں سمجھ لو پھر۔ جب آپ کوئی چیز اللہ سے مانگو گے نا، بار بار مانگو، بار بار مانگو، بار بار مانگو، دے تو شکر کرو، نہ دے تو صبر کرو، کیونکہ ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، کسی کے لیے دنیا کے اندر اور کسی کا اس کا اجر آخرت میں دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی 70 دعائیں گنوائی، کہا ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور میرے امت میں ظاہر نہ کیا، بلکہ آخرت میں ظاہر کر دے گا۔ تو سمجھنا، اگر کسی کو بچا نہ ملے تو یہ نہ کہنا خدا اس پر قادر نہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، ولی کی کرامت نہ ہوئی، دعا قبول نہ ہوئی، تو سمجھنا اللہ تیرا تم سے زیادہ پیار کر رہا ہے، اس دعا کے بدلے میں اللہ آخرت میں تمہیں اور کچھ دینے والا ہے، اس سے بھی بہتر اولاد۔ لیکن سمجھنا میرے بات کو، سمجھنا میرے بات کو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اولیاء کے مانگنے میں، اولیاء کی عطا میں، اولیاء کے در پر کوئی کمی ہے، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہ سنا۔ اب آپ کہو گے کہ تیسری بات جو آپ نے ادھوری چھوڑی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ولی کی ضرورت ہے؟ آج 3 مجلسوں کا ایک خطاب اختتام کر رہے ہیں، ضرورت ہے، یہ سوال آگا جائے گا۔ آپ نے کہا پیغمبروں کو ضرورت پڑی تو کیا حضور علیہ السلام کو بھی ضرورت؟ میں نے کہا وہ دونوں جہانوں کی سردار، وہاں تو پیغمبر سر جھکائے بیٹھے ہیں، وہاں اولیاء اور اغنیاء کی کیا بات ہے؟
لیکن حضور علیہ السلام کے مبارک زندگی سے جو ظاہر ہو جائے یا ان پر وحی آنے کی وجہ سے شان نزول کے ذریعے سے جو ظاہر ہو جائے وہ سارا کچھ ہمارے لیے یا عبرت ہوتا ہے یا مقام عمل ہوتا ہے. وہ یہ نہ سمجھنا کہ حضور علیہ السلام تحت الاسباب اور فوق الاسباب کے محتاج ہی تھے. نہیں، میں کئی بار مثالیں دے چکا ہوں. وہ موسیٰ ہے علیہ السلام، پانی کی ضرورت پڑی تو عصا مارنا پڑا کس پر؟ پتھر پر. تو پھر ہاں کیا ہوا پھر؟ اشرت عین. ہے سبحان اللہ، کہہ دیجئے ایک بار سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کے ہزاروں صحابہ کو ضرورت پڑی پانی کی، عصا نہ مارا گیا پتھر پر. یہ نہ کہا گیا یا رب آسمان سے تو نازل فرما دیے پانی پی لیں گے، زمین کو کھودنے کا حکم نہیں دیا. فرمایا صحابیوں اپنے برتنیں اور مشکیزیں لائن میں رکھ دو. اپنی دست مبارک کو دھویا تو 5 انگشت شریف سے 5 دریا جاری کر دیے. تھوڑی اسباب کے محتاج، اللہ نے انہیں ایسے اسباب عطا کیے. کہا کہ محبوب تیرا جو احتیاج ہے صرف میرے طرف ہے، میرے بغیر کسی کی طرف نہیں. ہاتھ کھڑا کریں ہاتھ کو. یہ کمپلیٹ کرنے سے پہلے میں کہوں گا کہ مسجد شریف کی زوما یمین تو ابروخین صادر ہے یا پیٹ ہے تمن کے جو دل کھولی تھی مسجد خطر چند اللہ تعالیٰ کہ تو دن گھر نابودی تو دن خانہ نابودی. اس مسجد مز پوس دمو یہ ہمیشہ موجود روزہ، یہ ختم ذہن گژھان دموا سری انشاءاللہ. کس کر مدد سری انشاءاللہ. پردگار دین بوجھ عمل کرنے توفیق کڑی وقت نبر سری کڑی وقت نبر. اب کوئی کہے گا کہ نہیں کیا حضور کو بھی ضرورت نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور شنوز بلامک محتاج یا ضرورت مند. نہیں، شانی خطر پیغام. بس اس پیغام کے لیے دلیل سن لو. آپ نے واقعہ سنا صحیح مسلم میں حدیث ہے اور کئی اجلہ محدثین نے اپنے اپنی کتابوں میں حدیث کو لایا. واقعہ ہے ایسے عاشق کا جس نے اپنے دل کے محبت کے عشق کے شعلوں کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کو مدینے میں بیتاب کر دیا. ذکر سنو گے تو آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، دل جل جائے گا کہ ایسا بھی کوئی عاشق ہوتا. وہ ایسا عاشق جس سے پوچھا گیا تم جا کے مدینے مصطفیٰ سے کیوں نہیں ملتے ہیں، اسے کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کیسا تھا بھائی مالین امام الحرمین، کیسے جاؤں آقا کو دیکھنے کے لیے. اب اگر جانا ہی ہے آپ جاؤ، میں اپنی آنکھیں دوں گا، انہیں جوتے کا تسمہ بناؤ، پھر میرے آقا کو کہنا اویس سلام بھیج رہا ہے. وہ ویسے کرنی ہے. حضور علیہ السلام نے صحابہ میں سے 2 کو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاروق اعظم رضوان اللہ تعالی علیہ ان کو جمع کر کے بلایا نا، کہا ایک اویس ہے. کہا پہچانیں گے کیسے؟ کہا اس کے ہاتھ مبارک میں کیا ہے؟ برس کی نشانی ہے. جانا. بعض کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کچھ اپنے تبرکات کچھ ملبوسات ان کو دیے ان کو پہنچانے کے لیے. بعض نے کہا، بعض نے کچھ کہا، لیکن یہ روایت بڑی معروف ہے. حکم دیا جانے کا، پہلی بات فرمایا اسے دیکھو گے تو میرا سلام اسے کہہ دینا. ایک لمحے کے لیے سوچو، ایک لمحے کے لیے سوچو. اویس کیا ہے؟ بولو اویس کرنی ہے کیا؟ ولی کامل، ولی ہے، تابعی ہے، لیکن نبی رسول نہیں نا علیہ باللہ. یہ حضور نبی محترم ہے، نبی محتشم ہے، امام الانبیاء ہے. وہ فرماتا ہے جاؤ اسے میرا سلام کہنا.
بعد السلام اس سے کہنا کہ آقا نے فرمایا میری امت کے لیے دعا کرنا. کیا کرنا؟ دوسری دلیل نکل آئی، تیسری دلیل نکل آئی. لوگ کہیں گے کہ آپ ادھر دعا کرنے کیوں جاؤ گے؟ خیر نے بزگو پیٹ کیا جبت جمان شکر سار دعا کرنے. سن لو، بابا غلام شاہ بادشاہ کے دربار میں کیوں جائیں؟ داتا علی حجمیری کے دربار میں کیوں جائیں؟ محبوب العالم کے دربار میں کیوں جائیں؟ تو سن لیں، وہ اس لیے جب نبی علیہ السلام خود دو اپنے یاروں کو ولی کے گھر بھیجے اور فرمائے اس سے کہنا میری امت کو دعا کرے. دلیل یہ نکل گئی نبی بھی ہو وہ چاہتا ہے کہ ولی سے دعا کراؤ اور ان کے در پر جا کے دعا کراؤ. ولی کے در پہ دعا کراؤ. مجھے مکمل امید ہے توجہ شاہ مجید صاحب، توجہ شاہ منظور صاحب، آج توقع ہے مجھے ان لوگوں کے آج منہ بند ہو جائیں گے جو تانے دیتے پھرتے ہیں اس ایریا میں کہ ولی کے در پر دعا مانگنا جائز. ہم نے کہا اگر ولی کے در پر دعا نہیں تو پھر کس در پر قبول ہو سکتا ہے؟ دکھاؤ کدھر قبول ہوگا؟ بس اتنا سمجھ لو، ہم نہ ولی کو معبود مانتے ہیں الیاذ باللہ، نہ خدا مانتے ہیں. خدا کا دوست مان کر دعا کیا جائے وہاں پر تو سمجھ رہا وہ زکریا ہو یا نبی ہو علیہ السلام، دعا قبول ہونے کی اجابت کا مجرب نسخہ ہے. آخری بار اٹھاؤ ہاتھ سارے، کہہ دو ایک بار یا رسول اللہ، ایک بار کہہ دو یا رسول اللہ. یہ تو ہوئے نبیوں رسولوں کے واقعہ جو قرآن میں ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ خطاب میں زندگی رہی تو ہم کہیں گے کہ حدیث میں اولیاء کے مقامات اور اولیاء کے جگہوں پر جا کر دعا کرنے کی کتنے فوائد ہیں. یہ تو 7 مقامات آپ نے آج تک قرآن سے سنے، تو اگلے خطاب میں انشاءاللہ حدیث سے کتنے مقامات نکل آتے ہیں جہاں اولیاء اور انبیاء نے خود اولیاء کے دروں پہ جا کے دعا کرانے کی تلقین فرمائی. پروردگار اسمہ و پروردگار ابو جد عمل کرنے کو توفیق، نماز پڑھنے رحمت سے دل تھا منور، ہمارے دلوں کو معطر رکھیے یا رب. جتنے حاجات مند تیرے حضور آئے ہیں آج، مالک و مولا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، محبوب بندوں کا واسطہ، محبوب اولیاؤں کا واسطہ یا رب. جتنے بیمار ہیں سب کو شفائی کاملت پروردگارہ، تمام بیمارن شفا، تمام مریضن شفا، حاضرن ہندن داجن نوا، حاضرن ہند حاجات روا، مشکلن کراسئی پروردگارہ. یم ید بے اولاد تمن سوز اولاد پروردگارہ، زیر نظر بے اولادن اولاد، بے کارن سوزگار، بے روزگارن روزگار، بے رزقن کر پنن سائی جماعت تھاور مالما یا دوچن خوریم علماء امس منیر الاسلام اس پیٹھ منظور الاسلام منظور قادری اسان، محیدین قادری اسان، فیاض صاحب اسان، فاروق صاحب اسان، مولا نثار صاحب اسان، مولا شوکت صاحب اسان، یہ تیاتی علماء مقررین تشریف تھویت، مفتی یعنی گرامی تشریف تھویت، نات خان تشریف تھویت. پروردگارہ سنن کر پنن فضل ادا، پنن یاری کر خطا، یم پریشانی حال تمن بڑی یاری، یم غمن مز مبتلا تمن کاس غم، یم داجن مز مبتلا تمن کاس داج. پروردگارہ تمام حاجت کر روا تاک ضروری
یم دی بیمار ہسپتالن مز تمن شفا یم سون عزیز محترم دپن مے حظ بابی بیمار ہسپتالس مز چھم زیر علاج پروردگارہ شفای کامل شفای عاجل کرو سدا شفای عاجل کرو سدا شفای کامل کرو سدا تو آخرم کات سبن ضرور انشاءاللہ میں ضرور انشاءاللہ ضروری بات یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا ہے کہ اسمبلی میں ایک ریزولوشن لایا گیا تھا وقف کے حوالے سے تو اس پر میں نے کل ہی بات کی اور اب بھی کہہ رہا ہوں جو وقف ہے جس کو ہم وقف بورڈ کہتے ہیں یا وقف ہے یہ صرف اور صرف ملکیت اور اس پر حق صرف اہل اعتقاد کا ہی ہے. بلیلاؤ اچھی بات ہے لیکن کوشش کرو یہ علماء اعتقاد کو علماء اہل سنت کو اعتقادی علماء کے ہاتھ میں آئیں تاکہ وہ اہل سنت و جماعت کی اور ترویج کر پائے. یہاں تک تو ٹھیک ہے تو اس کا میں نے جواب دے دیا. اب رہی بات کہ آج اسمبلی سیشن اب چل رہا ہے کہ سب گزارش ہے میری تمام سیاسی تنظیموں کو جو کوئی بھی ہو ہر کسی سے گزارش اور جتنے آپ کے لیجسلیٹو ہانریبل ممبر صاحبان ہیں جنہیں آپ نے چن کے بھیجا ووٹ دے کے بھیجا جھنڈے اٹھا کے بھیجا سب سے گزارش ہے ان کو وعدہ ہم یاد دلاتے ہیں وہ اپنا اخلاقی فرض کب پورا کریں گے. اخلاقی فرض یہ ہے کہ وہ شراب اور منشیات کے خلاف بل کب لائیں گے اس کو پاس کب کروائیں گے. اخلاقی فریضہ ادا کرو یہ ہماری گزارش ہے. اگر آپ یہ اخلاقی فریضہ ادا کرنے میں ناکام ہوئے ہماری قوم اور ملت یہ چاہتی ہے کہ منشیات کا خاتمہ اس سرزمین پر ہو جائے ہے کہ نہیں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر اسمبلی میں جا کے کیا کرنا ہے. آپ کی گاڑیوں کے لیے آپ کی سیکورٹی کے لیے لوگوں نے ووٹ نہیں کیا. یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ قانون سازی کرے اور یہ جو منشیات ہے شراب کا خاتمہ اس سرزمین پر ہونا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سرزمین میں جہاں شیخ العالم کا مزار اور آستان مبارک ہے وہاں اسی سرزمین میں ہزارہ کروڑوں ہندوؤں کی پوتر مقامات موجود ہے. کوئی بھی مذہب پسند نہیں کرے گا اس سرزمین پر منشیات اور شراب ہو. صحیح ہے کہ غلط؟ لہذا ہمیں نہیں چاہیے ہمیں چھٹکارا چاہیے اس چیز سے. چاہتے ہو سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو چاہیے. اگر اس بار انہوں نے کوشش کی ہم انتظار میں نہیں کوشش کی تو عوام یہ بات یاد رکھے گی ہے کہ نہیں. ضرور ہے. لہذا سن گزارشی تمن ات پر کریو قانون سازی تمام سے درد مندان اپیل تم کرنا ات پر قانون سازی. پروردگارہ بوجھتے عمل کرنے توفیق نواز بنی رحمت سے امون دعائیں مغفرت کرن پروردگارہ تمن کر مغفرت. دلشادہ بانو زوجے فاروق احمد زرگر فاروق احمد پروردگارہ مسکر شفائی کامل اسباب کر پر یہ حکومت وقت ذمہ داری یم کرن یمن پر منٹ پروردگار کرن ہز خاطر وات آسان بے یمو ونمت دعائیں مغفرت کرنے خاطر کیا ونیو تھی ناو گلزار احمد خان صبس پروردگارہ مغفرت. ایڈوکیٹ محمد یونس ڈار صبس اوتر رحمت حق صبت تمس مغفرت. عبدالخالق ڈار مس مغفرت. پروردگارہ برکت علی بے عبدالصمد پروردگارہ یمن دی مغفرت.
حبیز اللہ خان صبس مغفرت پروردگار اچھ افروزہ دختر عبدالمجید پروردگار عالمین شفائی کامل پروردگار اچھ خدیجہ بانو پروردگار عالمین مستقر درجات بلند کروٹ کروٹ کرو جنت عطا پروردگار عالمین یم یہ تشریف تھے تمن سرنی سان حضرن سان مولوی مختار صبح ارزال پر پروردگار عالمین امس تش کاروان اسلامی سے وابستہ سبدن ماشاءاللہ حافظ مختار صاحب انشاءاللہ تو بس گزارش کران ادس کالس بند پر یسا درود شریف کی انشاءاللہ ادس کالس کرن حوصلہ افزائی محترم مہدین صاحب شکیل صاحب قیم صاحب متن انشاءاللہ ام کرن من انشاءاللہ اشتری وابستہ کاروان اسلامی سے چھا وش یم مالوال اسلامی تراون چھتا علماء یم چھ مبلغین مقررین آسان باقی چھو تو اشتری کاروان اسلامی سے تلا کس کس افتلی تھود انشاءاللہ دلو جانا لیکن بل ات پر تے ووٹس بچو ونان سرنین سچو تتھائی پہ ہیکن پزی پٲٹھۍ دیات کس کس دلو جانا نا پروردگار آئی مریدین متعلقین امام دعا کرن خطر تریدائی تمن سرنین کر بڑی یری محترم حافظ مختار سب کرن پانی درگاہی مز قبول یہ جماعت کرن قبول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ آزان دی نماز پڑھنے اس پڑھنے اللہ صلی اللہ یتس کالس آزان سپدِ چونکہ 2-3 بجے یتس کالس آزان سپدِ تس کالس وتھن سری تھود اندر کن تیتیا تعدادس من نماز ہیکو نہ پرت کی تھوڑا کھسن پتھ پتھ یمن نیبر کن جائی تم پرن نیبر کن انشاءاللہ انشاءاللہ وسلم عليك يا نبي
عاشق صاحب تم تہ پنہ طرف کی حقی پیش کرن حضرت تم تہ ان تشریف تمو پنہ لول محبت جوان اکس تمو ترو ماشاء سلامت وۄنۍ کرو أسۍ یہ سا یہ سیٚدِ سیوٚد انشاءاللہ پروگرام گژھِ شروع حضرت محترم پیر صٲبن سے گزارش کران حضرت یہ سہ گام واریاہ دوٗر سری نگر پٮ۪ٹھ 60-65 کلومیٹر دور گام اچھا تۄہہِ سارے پننہِ گامہٕ طرفہٕ ییٚمہِ علاقہٕ طرفہٕ خوش آمدید کران کہ تۄہہِ ونو مہربٲنی کٔرِتھ ونو کیٛاہ چھُ سُہ گام تۄہہِ حظ ونو آز یور تشریف أسۍ حظ چھِ بڑٕ شادمان خۄش سٲری لۄکٕٹۍ بٔڑۍ آز تُہنٛدِس استقبالس اس وقت روئے زمین میں اس کا موسم ہے ہی نہیں. تو مریم سے پوچھنے لگا حضرت زکریا پوچھنے لگا مریم یہ جو آپ کے پاس رزق ہے نا یہ ساتھ ناانصافی ہے نا ناانصافی. تو مقصد میں بیچ میں بولوں گا انشاءاللہ لیکن پہلے میری بات سنیں آپ. تو وہ جب اس نے کہا کہ یہ رزق کہاں سے مانگا کرو خدا سے بغیر حساب کے بغیر حساب کا یہ مطلب نہیں کہ ادھر بہت زیادہ ملے گا نہیں کھاؤ گے اتنا ہی جتنا تمہارا میادہ. زکریا کے دل میں یہ امید جاگی یہ میرے مضمون کے دلا ہو گیا. 80 سال کی عمر میں مجھے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا. علماء مقررین مبلغین علماء علی سران سن لے کہ میرے دعا کا حل نکل گیا. اب امام حضرت خبر ہے